اور اسی پر بات کریں گے۔ مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے جیو نیوز کو اپنا وقت دیا۔ کہیے گا، ایران نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا جواب دے دیا ہے اور امریکی صدر کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ آپ کا موقف چاہیں گے اس پر؟ السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ میرے خیال میں بڑی تاریخی بات ہوئی ہے آج رات کو کہ ایران پہلا مسلمان ملک ہے 50 سالوں میں 1973 کی اکتوبر جنگ کے بعد جنہوں نے ہمت اور حوصلہ کیا کہ انہوں نے اسرائیلی جارحیت کا ایک جوابی کارروائی کی اور اسرائیل کے اندر جا کے 200 ڈرون اور میزائل مارے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی حیران کر دیا انہوں نے اسرائیل کو بھی اور اسرائیل کے حامیوں کو بھی کہ ایران میں وہ قوت ہے، وہ ہمت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ وہ اسرائیل کے براہ راست جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ تو اس حملے کہہ لیں یا جوابی کارروائی کے بعد جارحیت کا جو جواب دیا اسرائیل کا، اس کے بعد امریکہ اور ان کے جو حلیف ہیں وہ کافی خوفزدہ ہیں کہ یہ جنگ بڑھ نہ جائے، اور ان کو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اگر اسرائیل نے اس کے کچھ کوشش کی ایران کے خلاف تو اس سے کچھ معاملات ان کے خلاف جائیں گے، کیونکہ آگے غزہ کی جنگ بھی ہو رہی ہے، امریکہ کے لیے یوکرین کی جنگ بھی ہو رہی ہے اور عوامی رائے عامہ ایک طرف ہے۔ تو جو آپ نے بھی فرمایا، بائیڈن نے نیتن یاہو کو واضح کر دیا ہے کہ اب کافی ہو گیا ہے، حساب برابر ہو گیا ہے۔ آپ نے ایک حملہ کیا تھا ایران کے سفارت خانے پر دمشق کے اندر، یعنی کہ 2 مسلم ممالک پر ہم ڈائریکٹ حملہ کیا تھا، ایران نے اس کا جواب دے دیا۔ گو کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نقصان نہیں ہوا، لیکن اصل بات ہے کہ انہوں نے ایران نے اسرائیل کے اندر حملہ کیا ہے۔ اور دوسری ایک ٹیلی فون کال آئی ہوئی ہے جو اسرائیل کے وزیر دفاع کے ساتھ امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہرگز حملہ جواب نہ دیں، اور اگر آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو پہلے ہم سے NOC لے لیں، ہمیں بتا دیں۔ تو میرے خیال میں اس صورتحال میں مجھے لگتا نہیں کہ اسرائیل کو بہت بڑی کارروائی کرے گا ایران کے خلاف، کچھ اور لیول کی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران کے انٹرسٹ لبنان میں بھی ہیں، یمن میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، شام میں بھی ہیں، ادھر کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن جس پیمانے پر اور جس تیزی کے ساتھ اور جس سکیل پر ایران نے جوابی کارروائی دی ہے، اس سے اسرائیل اور اسرائیل کے جو مغربی حلیف ہیں وہ کافی حیران رہ گئے ہیں۔ اور لیکن اس میں ایک باعث قوت بھی ہے اور ایک ہمت حوصلہ ملا ہے مسلم امہ میں بھی، اور خاص طور پہ فلسطینی عوام کو بھی، کہ کوئی تو مسلم ملک کھڑا ہے جو اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کی ہمت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا مشاہد حسین سید صاحب، جو بائیڈن نے تو نیتن یاہو کو صاف بتا دیا ہے کہ وہ ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے، کیا وقت کے ساتھ امریکہ کا یہ رد عمل بدل بھی سکتا ہے؟ نہیں بدلے گا، کیونکہ بائیڈن کو صاف پتا ہے کہ آگے اسرائیل غلط کام کر رہا ہے، فلسطین کے اندر نسل کشی کر رہا ہے، بندے مار رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو پتا ہے کہ سیاسی طور پر اسرائیل جو ہے وہ غزہ کی جنگ ہار چکا ہے۔ پوری رائے عامہ امریکہ کی بھی اب ان کے خلاف ہے، سیز فائر چاہتی ہے، اور اس کے علاوہ بائیڈن کا یہ الیکشن ایئر ہے۔ بائیڈن جو ہے ایک نئی جنگ مشرقی وسطی میں افورڈ کر ہی نہیں سکتا، نہ فوجی لحاظ سے، نہ سیاسی لحاظ سے، نہ سفارتی لحاظ سے، کیونکہ اس ایشو پر امریکہ تنہا ہے۔ چین، روس، مسلم دنیا، سب دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی، اسرائیل کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا اس خطے میں۔ اچھا، یورپ اور متحدہ عرب امارات کا کیا رد عمل ایکسپیکٹڈ ہے اس پر؟ میرے خیال میں یہ جتنے جو ممالک ہیں، کئی لوگوں کی ذاتی تعلقات یا سفارتی تعلقات اسرائیل سے ضرور ہو سکتے ہیں، کچھ مسلمان ممالک کے تو ہیں، لیکن وہ پبلکلی اسرائیل کے ساتھ کوئی مسلمان ملک میرے خیال میں کھڑا نہیں ہوگا، وہ ڈرے گا اس وقت، کیونکہ ایک تو اپنی عوامی رائے عامہ سے اور دوسرا ایرانی رد عمل سے۔ لیکن کچھ لوگوں کی ہمدردیاں مسلمان دنیا کی حکومتوں کی ہو سکتی ہیں، عوام کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، فلسطین کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کی مخالفت میں ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب، اسرائیل کی طرف سے اب مزید کیا رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اب آگے سے زیادہ ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو اپنے لوگوں کو لیے دیکھیں نا، یہ جنگ اب اسرائیل کے اندر ایک اور پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ نیتن یاہو جو ایک وار کرمنل ہے،
जिसको सजा होनी चाहिए कि जंगी जराइम की, उसको पता है कि जिस दिन ये फलस्तीन की जंग और नस्ल कुशी उसने खत्म की, उसका अपना तो सियासी खात्मा हो चुका है। तो वो अपने अवाम को भरम रखने के लिए मेरे ख्याल में कुछ कार्रवाई की कोशिश करेगा, लेकिन उसका स्केल बहुत छोटा सा होगा। सिर्फ अपने लोगों को देखो ना, आगे उन्होंने ऐलान कर दिया है इजराइल ने कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे मतलब है कि वो अपने लोगों को तसल्ली दे रहे हैं कि ठीक है, उन पर हमले हुए, 200 ड्रोन भी आए, 200 मिसाइल भी आए, लेकिन हालांकि उनके कई फौजी अड्डों पर नुकसान काफी हुआ है, लेकिन वो अपने लोगों को तसल्ली दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इजराइल जो ईरान के हलीफ भी हैं कई जगह, लेकिन हिजबुल्ला है लबनान में, हूतीज हैं यमन में, इस्लामिक जिहाद है फलस्तीन में, और ईरान के अड्डे भी हैं इराक और सीरिया में। तो वहाँ कुछ ईरानी तंसीबात के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जैसे उन्होंने पहले की, ईरान के जो सफारतखाना था दमिश्क में, उस पर हमला किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बराह रास्त ईरान की रियासत पर या ईरान की सरजमीन पर वो हमला करेगा, और वो हमले का स्केल और लेवल छोटे लेवल का होगा, अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए और सियासी तौर पर नेतन्याहू अपने आप को जरा क्रेडिबिलिटी रखने के लिए। लेकिन ईरान ने जो किया है उससे इजराइल भी हैरान रह गया है और अमेरिका भी हैरान रह गया, और थोड़े से घबरा भी गए हैं कि इतनी हिम्मत है, इतनी कैपेसिटी है कि बराह रास्त उन्होंने इजराइल पर डायरेक्ट जवाबी कार्रवाई की, जिसकी वो तवक्को नहीं रखते थे। तो इस सारे मामले पर पाकिस्तान को अब क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए और इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? देखिए जी, पाकिस्तान ने वही किया जो ईरान ने किया है। पाकिस्तान ने 2019 को जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था बालाकोट पर, और उसमें हालांकि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था बालाकोट में, लेकिन उन्होंने हमारी सरजमीन पार की और हमारे मुल्क पर जहारियत की। तो हमने क्या किया था, हमने 24 घंटे में ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज लेड बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके 2 जहाज गिराए और उनका पायलट अभिनंदन पकड़ा, फौरी तौर पर कार्रवाई की और एक पैगाम चला गया। और आपको याद है जब ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी जनवरी में, हमने यही काम किया कि 24 घंटे के अंदर कोई भी हमारी सरजमीन पार करे तो वो गलत है। तो हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें कहा कि ईरान जायज है, ईरान का जवाब भी जायज है, क्योंकि ये इजरायली जारियत का जवाब दिया है ईरान ने, जो उसका हक बनता है बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत, UN चार्टर के तहत। और पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका को और दूसरे लोगों को क्या, UN सिक्योरिटी काउंसिल को, कि ये इजराइल की जहारियत का खात्मा होना चाहिए। असल जो जड़ है सारे मसले की वो तो फलस्तीन है, उस पर आए ना। गाजा के ऊपर पाकिस्तान को चाहिए डिमांड करे सीज फायर, ईरान के साथ यकजहती का ऐलान करे, और उसमें यह भी कहे कि अब और मजीद जंग नहीं होनी चाहिए मशरक़ी वस्ता में, और ईरान को मगरबी हलीफ जो हैं उनके, वो इजराइल को जो मगरबी हलीफ हैं इजराइल के, वो रोके हैं। जी, ईरान ने दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमला कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया आपका।